وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے حد درجہ محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، آپ خود سوچئے کہ جب بندہ جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تو اپنی عبادت کے لیے یا اپنے تک پہنچنے کے لیے یا اپنے کو پکارنے کے لیے کسی دوسرے کو شریک کرنا، کسی دوسرے کو شامل کرنا ضروری سمجھتا ہو تو اللہ کتنے ناراض ہوں گے۔ جیسے آپ دنیا کی مثال لیجئے، ایک دوست، اپنے دوست کو ہی لیجئے۔ اگر ایک دوست ہے، اگر اپنے دوست سے ڈائریکٹ کوئی چیز، اپنی مانگ، اپنی چیز کہنے کے بجائے اگر کسی کے واسطے سے کہے تو دوست کو کتنا برا لگے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز منظور نہیں ہے۔ ہمارے تباہی کی سب سے بڑی بنیاد اور سب سے بڑی وجہ ہے کہ آج ہمارے عقیدے کی بنیاد ہی صحیح نہیں ہے۔ آج ہم ایک اللہ کو چھوڑ کر اور اللہ سے بلا واسطہ مانگنے کو چھوڑ کر کسی پیر، کسی فقیر، کسی دستگیر، کسی پتہ نہیں کہاں پر جاتے ہیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس شخص کے بھی عقائد میں بگاڑ ہو، عقائد میں خلل ہو اور ایمان میں خلل ہو، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، خود یہ چاہتا ہے کہ اپنا بندہ کیا مانگتا ہے اور وہ دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دینا نہیں چاہتا، یہاں پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، اگر بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی تو سمجھ لینا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، ایسا مت سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذخیرہ آخرت کر دیتا ہے۔ اگر دنیا میں کسی چیز کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ذخیرہ آخرت کر دیتا ہے۔ جب بھی بندہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اور یہ اصول دنیا والوں کا ہے کہ ایک بار، دو بار اور تین بار مانگنے سے دنیا والے غصہ ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ نہیں ہوتے۔ جتنا مانگتے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں۔ اور ہر ایمان والے کا عقیدہ ہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے، اللہ کے آگے کسی کو شریک نہیں سمجھیں گے، ہم اپنا تعلق اللہ سے براہ راست کریں گے۔ میرا عزیز بھائیو، جس کا عقیدہ اور ایمان اور جس کی بنیاد صحیح ہے، اس کا تھوڑا سا بھی عمل اللہ کے پاس قبول ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ اگر کسی کے عقیدہ اور ایمان میں ہی گڑبڑی ہے، اللہ کی ذات پر بالکل بھروسہ نہیں، پورا بھروسہ نہیں ہے، تو اس کا عمل چاہے کتنا بھی ہو، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر اس کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ دوسری جگہ لوگوں نے مسجد تک کو نہیں چھوڑا اور وہاں پر بھی شرک و بدعت کرنے لگے۔ اگر آپ مسجدوں کو نماز پڑھنے کے علاوہ اور اچھے دین کے کام اور اچھے کاموں اور دین کے کاموں کو سیکھنے کے علاوہ اگر دوسرے کاموں کا استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، نہیں تو اور کیا ہوگا۔ ہم روتے ہیں کہ فلاں مسجد کا فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آیا۔ اگر آپ مسجدوں کا حق صحیح سے استعمال نہیں کریں گے، مساجد کی بنیاد پر فساد برپا کرو گے، مسجدوں کے آگے اپنے مسلکوں کا نام لکھو گے اور وہاں پر شرک و بدعات کو عام کرو گے، اگر وہاں پر بے بنیاد اور بدعقیدگی کا کام کرو گے تو فیصلے آپ کے حق میں کیسے آئیں گے۔ قرآن میں خدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، تو شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کریں گے سوائے شرک کے، اور اللہ تعالیٰ کو شرک کبھی پسند نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے خود بہت چاہتے ہیں اور خود چاہتے ہیں کہ اپنے پاس مانگے۔ اللہ فرماتے ہیں، جیسے میں شروع میں نے آیت تلاوت کی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ کے بندے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دینا کہ میں قریب ہوں اور میں سننے والوں کی دعا سنتا ہوں۔ اور ایک جگہ فرمائے گا انی اقرب الیکم من حبل ورید، میں آپ کی شہرت سے بھی قریب ہوں۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم آپ سے اتنے قریب ہیں، آپ کے ہر پکار کو سنتے ہیں تو شرک کی بنیاد کیا باقی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح عقیدے پر موت عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔